حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بہت بڑے صحابوں، زاہدوں اور بہت بڑے علماء میں ہوتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری نے وہ علم حاصل کیا ہوا ہے جس سے لوگ عاجز ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں رہتے تھے۔ جب ان تک یہ بات پہنچی کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھو کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کا طرز زندگی کیا ہے، اس کا کلام کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے۔ تو اس کا بھائی مکہ مکرمہ آیا، کچھ دن رہا، کچھ دن رہنے کے بعد پھر جب واپس گیا تو اپنے بھائی کو سارا مکہ مکرمہ کا حال سنا دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہ ہوئی تو آپ نے سامان سفر باندھا اور مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو مسجد حرام پہنچے، وہاں پہ کسی سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا، صرف وہاں کے حالات خود دیکھتے رہے اپنی آنکھوں سے اور لوگوں کی باتیں سنتے رہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی دن گزرا، شام ہوئی، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو دیکھا کہ ایک اجنبی شخص ہے، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں آیا ہوا ہے، تو نہ جانے کس غرض سے آیا ہوگا، کس سے ملنے آیا ہوگا۔ تو اہل بیت کو کتنا شوق تھا، ایسے لگتا تھا کہ مہمانوں کی خدمت کرنا ان کو گھٹی میں پلایا جاتا ہے۔ اہل بیت چاہے گھر میں کچھ نہ بھی ہو تو کبھی وہ مہمان کو انکار نہیں کرتے تھے۔ تو مولا کائنات حضرت ابو ذر غفاری کو لے کے اپنے گھر گئے، ان کی خدمت کی، ان کو کھانا دیا، ان کو رہنے کے لیے بستر دیا۔ صبح پھر معمول کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری پھر روٹین کے تحت چل پڑے۔ مکہ مکرمہ میں گلیوں میں سنتے رہے کہ ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو جو دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے کہ آپ صادق امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ماننے سے انکار کرتے تھے، نبوت کے دعوے سے انکار کرتے تھے۔ تو دوسرا دن معمول کے مطابق گزر گیا، حضرت علی نے شام کو پھر دیکھا کہ وہی شخص اجنبی وہیں مکہ مکرمہ میں ہے، تو پھر ان کو گھر لے گئے، رات وہاں گزاری، کھانا دیا، بستر، روٹین کے تحت۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا۔ تیسرے دن حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ میں اس غرض سے آیا ہوں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ بالکل صحیح آپ نے سنا اور بالکل یہی ہے، وہ ایک سچے آدمی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو ان کا طرز زندگی، حسن اخلاق سب لوگ جانتے ہیں لیکن ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ صبح آپ میرے ساتھ چلیں، آپ اس طرح میرے ساتھ چلیں کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی کہ اگر مجھے کوئی دیکھ لے تو میں کوئی بہانہ ہیلا کر کے ادھر ادھر سائڈ پہ ہو جاؤں گا، تو جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں آپ کے پیچھے پھر آ جاؤں گا، تو میں آپ کی ملاقات ان سے کرواؤں گا۔ تو صبح معمول کے مطابق ایسا ہی ہوا، آپ دونوں ساتھ چلے، وہاں تک پہنچے جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پہلی ہی مرتبہ مسلمان ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو روکا تھا کہ آپ نے فی الحال اسلام کو چھپانا ہے، زہر نہیں کرنا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری جیسے ہی وہاں سے نکلے
مسجد حرام میں پہنچے تو وہاں پہ زور زور سے بآواز بلند کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو لوگ ان کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے، لوگ انہیں مارنے لگ گئے۔ تو حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ان کو چھڑایا کہ یہ غفار قبیلے سے ہے، ملک شام سے، اگر اس کو آپ کچھ کہتے ہو تو آپ لوگوں کی تجارت ختم ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن معمول کے مطابق پھر انہوں نے بآواز بلند کلمہ پڑھنا شروع کیا مسجد میں، تو پھر ان کے ساتھ لوگ لڑنے کے لیے آ گئے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس نے یہی کہہ کر چھڑا دیا کہ اگر آپ اس سے لڑتے ہو تو شام کے ساتھ آپ کی تجارت بالکل ختم ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روکنے کے باوجود بھی حضرت ابو ذر غفاری کے اندر اتنا جذبہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو صرف اس لیے روکتے تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ پتہ نہیں یہ تکلیفیں برداشت کر سکیں گے کہ یا نہیں، لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مجھے اسلام سے دور کر سکے۔ جب یہ حق اور سچ کی بات ہے، حق اور سچ کا دین ہے، تو میں کیوں کر دور ہوں اس سے، کیوں میں اسے چھپاؤں۔ پھر آپ نے مدینہ میں بہت عرصہ گزارا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ یہ تھا وہ جذبہ۔ صحابہ کرام اسی لیے کامیاب تھے۔ صحابہ کرام کے قدم کامیابی اس لیے چومتی تھی کہ ان میں ایمان کا جذبہ تھا۔ آج ہمارے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔